السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، حالیہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے جو عوام اور خواص سبھی کے لیے تشویشناک ہے اور لوگوں کے درمیان کافی چرچا رہا ہے کہ بمبئی کے جس قبرستان میں مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر تھی تو آپ کی قبر کو کھود کر کے کسی نئی میت کو وہاں دفنایا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کیا ہوا کہ مفتی سعید صاحب کی قبر کو کھودنا پڑ گیا؟ تو سوشل میڈیا پر جو وجوہات میرے سامنے آئی تھی، میں نے سوچا کہ ان کی شرعی کیا حیثیت ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے اجاگر کر دوں تاکہ لوگوں کے دماغ سے وسوسے اور تشویشیں ختم ہو جائے۔ پہلی وجہ مجھے دیکھنے کو یہ ملی کہ اس کا کوئی سیاست سے تعلق تھا، یعنی محض سیاست کی وجہ سے مفتی سعید صاحب یا ان کی قوم سے دشمنی کی خاطر ایسا ان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اگر یہ وجہ سچ ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، ایک عالم کی قبر کی بے حرمتی اور اس کے ساتھ توہین ہے۔ اور اگر یہ وجہ غلط ہے کہ سیاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ دوسری وجہ جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس قبرستان میں جب وہ بھر جاتا ہے تو پرانی جو قبریں ہوتی ہیں ان میں ترتیب کے ساتھ جو نمبر ہوتا ہے تو اس قبر کو کھود کر نئی میت کو دفنایا جاتا ہے۔ تو اس ترتیب میں مفتی سعید صاحب کی قبر کا نمبر لگ گیا کہ ان کے کچھ سال گزر گئے تھے، اب وہ قبر ترتیب میں آ گئی تو وہ کھود کر کے نئی میت کو دفنایا گیا۔ اگر یہ وجہ ہے تو پھر یہ شرعی حیثیت سے ٹھیک کام ہوا ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ جس سے ہمارے دماغوں میں وسوسے اور تشویشیں پیدا ہوں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ اللہ کی ایک مصلحت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مفتی سعید صاحب کے موقف کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ یہ واقعہ پیدا کیا۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ العلمی میں ترمذی شریف کی اس حدیث کے ذیل میں جو تشریح کی ہے اس کو پڑھ کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے موقف کے مطابق ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں پر کتبے نہ لگانا، قبروں کو پختہ نہ بنانا، اس حدیث کے ذیل میں مفتی سعید صاحب نے جو تشریح کی ہے کہ قبروں پر کتبے لگانے سے اور قبروں کو پختہ بنانے سے روکا گیا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب قبرستان بھر جائے گا تو کتبے لگے ہوں گے یا قبریں پختہ ہوں گی تو پھر نئی میت کو دفنانا مشکل ہو جائے گا اور نئی جگہ خریدنی پڑے گی، تو اس طرح تو قبرستان پر قبرستان بنتے چلے جائیں گے، یہ بدنظمی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتبے لگانے سے اور پختہ بنانے سے منع کیا ہو۔ بس یہی کچھ ہوا کہ مفتی سعید صاحب اس کے سخت خلاف تھے کہ قبروں پر کتبے لگائے جائے، قبروں کو پختہ بنایا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا کہ خود ان کی قبر کو کھود کر کے کسی نئی میت کو دفنایا گیا تاکہ ایک بڑے عالم کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تو لوگوں کے دماغ سے یہ وسوسے اور خیالات ختم ہو جائے کہ عالم کی قبر کو نہیں کھولا جا سکتا اور اس کی قبر کی جگہ پر کسی کو نہیں دفنایا جا سکتا۔ اور ایک تیسری وجہ جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ دے کر کے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس جگہ میں کچھ سال کے ایگریمنٹ کے تحت دفنایا گیا تھا، یعنی کہ اتنے سال تک مفتی سعید صاحب کی قبر کو نہیں کھودا جائے گا اور کسی نئی میت کو نہیں دفنایا جائے گا۔ تو اگر جو متعینہ مدت تھی اس سے پہلے یہ کام ہوا ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ عہد کی خلاف ورزی ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو سال تھے متعینہ اس کو پورا ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد اگر قبر کھود کر نئے میت کو دفنایا جاتا تو ٹھیک بات ہوتی۔ واللہ اعلم۔